ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مہندی کا کوئی خاص ڈیزائن ہی نہیں ہوتا تھا بس وہ مٹھی بند کر کے گول سا ٹکا اس سے بھی تھوڑی سی مہندی اکٹھی کر کے نا ایسے مٹھی بند کر لو، ایک یہ ڈیزائن ہوتا تھا بس، اور ایک گول ٹکا لگا لو پیوٹوں پہ لگا کے۔ اب تو اتنے ڈیزائن آ گئے مشینیں، اور لڑکیاں بھی تو اس قدر خوبصورت بناتی ہیں، میں تو دیکھ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، بہت خوبصورت ڈیزائن بن رہے ہیں مہندیوں کے۔ تو مہندی اگر بالوں میں لگائیں تو ایک تو بالوں کا کلر بڑا پیارا ہے، اور بالوں میں بڑی چمک، اور بالوں میں خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور گرمی میں تو ضرور لگانی چاہیے۔ اب سب صحیح بات ہے، بھول گئی، میں لگا کے دیتی تھی سب بچیوں کو نا مہندی۔ مہندی بھی پتہ ہے آپ کو، سب کو پتہ ہے کہ مولے بھائی کی دکان سے بہت زبردست مہندی ملتی ہے، کلر والی، اصلی بھی ہوتی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ ہاں اس سے یاد آ گیا مہندی سے کہ اگر ہاتھوں میں یا پاؤں میں جلن ہوتی ہو تو ہماری امی جی نے کدو کی گری نکال کے نا وہ ہاتھوں کے تھیلیوں پہ اور پاؤں کی تھیلیوں پہ ملتی تھی، کافی دیر ایسے رگڑتی تھی نا تو آرام آ جاتا تھا۔ شاید یہ عام لوگوں کو یہ بات نہ پتہ ہے، اس وقت لوگ بس دیسی ٹوٹکے کرتے تھے، اور دوائیں شوائیاں بالکل عام نہیں کھانی، بلکہ صرف ایک ڈسپلین جس کو پہلے زمانے میں ایسپرو کہتے تھے، بخار ہو گیا جی چھوٹا بڑا اس حساب سے دے دینی، ویسے عام کوئی نہیں، بھائی معدے میں تکلیف ہے کہوہ بنا کے پی لو، اور باقی آرام بھی آتا تھا۔ دوائی کا یہ تھا کہ سیدھی سادھی دوائیں، کوئی بہت بولیاں نہیں، سیرپ چھوٹا سا، چھوٹی سی گولی چھوٹی بات، کوئی یہاں بھائی نہیں اہتمام ہوتا تھا دوائیوں کا۔ اب تو اتنی دوائیاں اتنی کیسے یہ ہے تو وہ بڑا کچھ ہوتا ہے، تو وہ ہم شروع سے ہم سارے بہن بھائی دوائیاں نہیں کھائی ہیں تو دوائیوں سے بڑے بھاگتے ہیں۔ صحیح بات ہے، مجھے کتنا عرصہ پہلے شروع میں اس سے طرف آئی تو شاید جی بہت زیادہ کیلشیم کے کیپسول جو گولیاں، میں شاید اپنے پاس رکھو پھر میں تو کھا ہی نہیں سکتی ہوں، دیکھ کسی کو بھائی جو ضرورت مند عورتیں ہیں یا کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں شوق سے کیلشیم وغیرہ وغیرہ، میں کہ ہم لوگ تو خوراک کا بندہ اپنی صحیح رکھے، اچھی رکھے، اور باقاعدہ صحیح طریقے سے اگر انسان چلے زندگی میں، اپنے معاملات صحیح رکھے کھانے پینے کے، یہ نہیں اب طبیعت خراب ہے تو کھائی جاؤ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے۔ جو اپنا تھوڑے بھوک رو کے کھانا کھاتے وہ بالکل صحیح رہتے ہیں، ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، کھانا بھی صحیح ہضم ہوتا ہے، تو یہ زندگی ذریعہ اصول ہیں بہت، اس بات کا جب آپ خیال رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آئے دن کا پیٹ نہیں خراب ہوگا۔ اور یہ شروع سے امی ابا جی یہی بتایا تھا کہ اگر آپ ریس کرو گے آئے دن آپ کو دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی، آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، وہی اصول ابھی تک ہماری چل رہے، وہی اصول انہیں اصولوں سے برابر۔ اجوائن رکھی ہے، پیٹ درد ہے اس کے لیے کھانی ہے، قبض ہے اس کے لیے کھانی ہے، ایسے طبیعت ویسے بھوک نہیں لگ رہی اس کے لیے کھاتے ہیں، دل پہ بوجھ ہے اس کے لیے کھاتے ہیں، الٹی آ رہی تب بھی ایسی چبا لو۔ اور ہمیں تو اتنی اچھی لگتی ہے اجوائن کہ ایک طرح سے ہمیں اجوائن سے پیار ہے، یقین کریں ہماری چاروں بہنوں کے گھر اجوائن رہتی ہے، اور میں تو رکھتی ہوں کولر کے پاس کہ آتے جاتے نظر بھی پڑے تو بندہ لے بھی لے، لازمی ناشتے کے بعد لے لیں، دوپہر کھانے ویسے بھی آپ کسی ٹائم بھی لیں، اس سے آپ کو نظام ہضم بالکل صحیح رہے گا، بالکل آپ نارمل آپ رہیں گی، آئے دن آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو اجوائن کا بہت گرم علاقے نہیں آپ، اور ایک چمچ کھانے سے کتنی گرمی آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اب آپ کو بتایا سادہ رہن انسان تھا، سادہ زندگی تھی، لوگ محنت مشقت کرتے تھے، اٹھ کے کام کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بیٹھنے کی کسی کو عادت نہیں تھی، ایک آدھ کوئی عورت ایسی عادت ہوتی تھی اتنی اس کو سارا دن جھٹکیاں ملتی تھیں کوئی لڑکے بھی ایسے وہ کام سے چیز اڑائے تو سارے آتے جاتے اسے خوب تنگ کرتے تھے بھائی۔ اللہ تعالیٰ بس میں آپ کو دیکھیں نا، صحت ٹھیک ہوگی تو دنیا کے سارے کام، کہتے ہیں جان ہے تو جان ہے، یہ اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو چیز آپ کی صحیح نہیں ہے یقین کرو اس سے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، میں کچھ ہوتے ایسی بھی دیکھی ہیں اتنی شدید بیمار ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، چاول دیکھتی ہیں تو پاگل ہوتی ہیں، وہ خدا کی بندیوں اپنے گھر والوں کو کیوں پریشان کرتی ہو، چاول کھا کے بعد میں اپنے ہائی کرنی ہے اور ادھر بیٹھنا ادھر سب کو پریشان کرنا ہے، سارے گھر پر کو، بہتر نہیں کہ آپ چاول سے منہ ہی موڑ لیں تو دیکھیں بھی نہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی مجھے ہوئی ہے، میں خود اس کی شان پہ حیران، 1 سال ہو گیا میری عمر کے مطابق مجھے چاول ہوتی بس میں نہیں کھا سکتی، زیادہ میں کھا ہی نہیں سکتی ہوں،
یقین کر آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں دیکھو میرے کچھ دل کو کچھ ایک دن میں ہفتے میں ایک بار بس کھانے میں نے وہ بھی ایک چھوٹی پلیٹ کوارٹر پلیٹ آپ سمجھ لیں بس وہ بھی اس کو اوپر شان ڈالوں کوارٹر پلیٹ کھا سکتے ہیں تو اس سے بھی کم نہ. تو میں اللہ کی اس مہربانی سے کرم نوازی بہت شکر گزار ہوں کہ بجائے اس کے کہ آئے دن مسئلے پیٹ کے درد ہے بھوک نہیں یہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بیش انتہا کرم نوازی سے نارمل زندگی گزری ہے. اللہ کی مدد چاہیے انسان بھی اپنے ہوش حواس میں رہ کے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ چلے. اتنی عمر کی عورتیں میں نے دیکھی ہیں اتنی بیوقوفیاں کرتی ہیں. کبھی کبھی تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے صحیح. میں جیسے دیکھتی تھی نا دیکھتی تھی عورتیں کچھ کھا رہی ہیں تو میں دل کرتا میں ایک ڈنڈا لے کے گھر سے نکل پڑوں. ایسی عورتوں کو رکھ کے لگاؤں کے دینے سب کچھ ہی پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان دیتی ہے ہمیں نہیں کھانی ہے. کھاتی ہیں پھر ہائی کر کے سارے گھر کو پریشان کرتی ہیں. جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ جاؤ فلاں. تو میں سوچتی کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ان کی عقل کیوں بند ہوتی ہے کیوں نہیں سوچتی ہیں کہ اگر یہ چیز نقصان دے ہم سارے گھر پر کو نہ پریشان کریں نا اپنے آپ کو سنبھالیں بھی. یہ باتیں میری سب کے لیے وہ ان سب کے لیے خاص طور پہ جو بھی کھانے پینے کی پرہیز نہیں کرتی ہیں بہت خیال کریں. سارے گھر کو پریشان کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں. میں شروع سے امی ابا یہی کہتے تھے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو گے آئے دن بیمار نہیں ہوگی. جو چیز نہیں راس آتی ہے اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. اور یقین کریں کہ ایسی عادت اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو وہ سبق پڑھائے تھے وہ انہیں ایسی باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں یہی بتاتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے سب پہ رحم کرے اور بچائے. جو زیادہ جو آئے نا یہ شوگر بلڈ پریشر یہ چکن میں اتنی عورتوں کو دیکھا نا چکن کھاتی ہیں تھالے بھر کے کھاتی ہیں. اس سے ہمارے پاکستان میں اتنی بیماری پھیلی ہے شوگر کی بلڈ پریشر کی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمیشہ شروع سے بھی میں مہینے میں ایک بار بس ایسی مریم کو میں نے ایسی یادیں کیا تھا. اب بھی ہماری وہی روٹین جا رہی ہے. بریانی بنے گی ہم بوٹی کو چھوٹی سی بوٹی لیں گے نہیں ہاتھ لگائیں گے دل بھی نہیں کرے گا. سالن بناتے ہیں چھوٹی سی بوٹی لینی ہے. اگر آپ شروع سے آپ بھی پرہیز رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. وہ غفور الرحیم اس کی ذات ہے. اس کی بتائی باتوں پہ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چلیں. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک حکیم کسی دوسرے بھائی ملک سے سعودی عرب میں آیا. ایک مہینہ رہا. ایک دن آ کے اسے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس کوئی بندہ ہی نہیں آتا ہے دوائی لے. ایک مہینہ ہو گیا میں پتہ نہیں کس ملک سے آیا ہوں ادھر کبھی کوئی بندہ دوائی نہیں لینے آیا. میں حیران ہو گئی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت ہے وہ کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتی ہے اس وجہ سے وہ آئے دن پھر بیمار بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ذرا سی احتیاط سے سارے گھر کو سکون ملے گا. خود بھی چین سے آپ بیٹھیں تو گھر والوں کو بھی چین سے بیٹھنے دیں. عہد کر لیں آج سے جو چیز نہیں کھانی بس اس سے آگے کچھ نہیں. حرف موتی. کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. انسان کی قدر و قیمت دو چھوٹی چیزوں سے ہے اس کا دل اور اس کی زبان. سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے. تکبر علم کا دشمن ہے اور غصہ عقل کا. نجات کیا ہے اپنی زبان کو بند رکھنا اور بلا ضرورت نہ بولنا. کھانے میں عیب نہ نکالو. اگر تمہیں نہیں پسند ہے تو اسے مت کھاؤ. ایسا علم بیکار ہے تو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے. اتنی زبردست باتیں ہیں. ایک بات دل کو اتنی اچھی لگ رہی ہے. انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا. جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان برا تب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے. زبردست. نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا یا ناشکری کی. کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. خاموشی ایسا پودا ہے جس پر کبھی کڑوا پھل نہیں لگتا. ذہانت ایسا پھول ہے جو محنت کے بغیر نہیں کھلتا. سبحان اللہ.
خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس ہوتی ہے۔ بے شک دعائیں ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتے ہیں، اور گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ منافق کی بات خوبصورت اور اس کا عمل دردناک ہوتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ اچھا جی، اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ یا حافظ و یا سلام، یا حافظ و یا سلام، یا حافظ، اللہ حافظ۔